بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رعایا کی خبر گیری کا انوکھا واقعہ۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی حاجت ہو۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے روشنی والو، السلام علیکم۔ عورت نے کہا، خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے قریب جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا، بھوک کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو کچھ سکون ملے اور وہ سو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ عز و جل پوچھے گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، عمر کو کیا معلوم کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس عورت نے کہا، وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم یہیں ٹھہرنا، انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ گودام میں آئے، ایک بوری جو کا آٹا، چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا، اے اسلم، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھو۔ میں نے کہا، حضور، غلام حاضر ہے، یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ میں نے کہا، حضور، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا؟ جلدی کر، یہ بوری میری پیٹھ پر رکھ۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ رضی اللہ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی۔ پھر جو کا آٹا اور چربی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولہے میں پھونک مارتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب و بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور دھواں اس کی گھنی داڑھی سے گزر رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے برتن میں ڈالا اور اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا، زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا ہوں، اب تم اپنے ننھے منھے بچوں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے۔ پھر عورت نے کہا، اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کی بندی، امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ، تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں پائے گی، میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے موجود ہے۔ اس نے پوچھا، اے نیک دل انسان، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ وہ آپ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پھر کچھ دور جا کر چوپایوں کی طرح چار زانو بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کی حالت دیکھی تو متعجب ہو کر کہا، اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ، آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، یہ آپ نے کیسی حالت بنا لی ہے؟ فرمایا، خاموش ہو جاؤ، میں نے ان ننھے منھے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھا تھا، اب مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک انہیں ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں۔
بچے آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے، ان کا دل خوش ہو گیا۔ پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، پھر فرمایا اے اسلم، بھوک نے ان بچوں کو رلا دیا تھا، ان کو روتا دیکھ کر میں نے تہیا کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستا نہ دیکھ لوں۔ اب میرے دل کو سکون مل گیا، آؤ واپس چلیں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، نہیں خوش بخت محتاجان عالم میں کوئی ہمسا، ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا۔ مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، مراد آئی مرادیں ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا۔ تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرے جود و کرم کا کوئی اندازہ کرے کیوں کر، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا، تیرا ایک ایک گدا فیض و سخاوت میں ہے حاتم سا۔ اے دنیا والو سنو اور خوب کان لگا کر سنو، اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے اعلیٰ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روئے زمین پر خیر خواہی کی ایسی مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ کہیں نہ ملے گا۔ بے شک سچ ہے اور حق ہے کہ بادشاہ ہو کر خود ہی اپنی کمر پر بوری لا دے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے۔ یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ دین اسلام ہی ایسی عاجزی و تواضع اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الف الف صلوات و تحیات کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ گلشن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے گلے بے مثال کھلے، جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی اور نئی نئی ایمان افروز حکایات سماعت فرمانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ آپ کا میزبان ناچیر دلشاد رضا۔